کیا کہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یہ کلام کاروان نے یہ پروگرام سجایا. تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں مصروفیات تھی، لیکن علی گیلانی صاحب کی جو محبت ہے وہ مجھے کہنا چاہیے. میں ابھی سب مصروفیات چھوڑی لیکن پھر بھی لیٹ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. امید ہے کہ میر افسر رحمان صاحب نے اچھے طریقے کے ساتھ ظاہر ہے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اس طرح بتایا ہے کہ کتابوں کا ایک پورا سلسلہ ہے. انہوں نے سید علی گیلانی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے مختلف جہتوں سے بات کی ہوگی. سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سید ہے، آل رسول ہیں. اور جس طرح میر افسر رحمان صاحب نے بات کی کہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہاں اسلام کی شمع کو روشن کیا اور اس کے بعد یہ خطہ اسلام کا گہوارہ بن گیا. تو حضور علیہ السلام کی نسبت جن لوگوں کو مل گئی ان کا بھی بڑا مقام ہے کہ وہ بتوں کے آگے اگر جھکتے تھے تو وہ ایک خدا کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو گئے اور دل سے جھکتے رہے. تو نسب بھی ہو اور ساتھ نسبت بھی ہو اور پھر اس کو ایک تحریک کا رنگ بھی مل جائے. جسٹس کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمال بات لکھی ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ کامل بندہ کس طرح بنتا ہے، تو آپ نے کہا کہ جو کیل ہوتا ہے اس میں بھی اثر ہونا چاہیے لیکن دیوار میں بھی اتنی صلاحیت ہو کہ وہ کیل کو اندر لے سکے، اور جو ہتھوڑا مارنے والا ہے اس میں بھی کمال ہونا چاہیے، پھر جا کے شخصیت بنتی ہے. تو علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام ان کو عطا فرمایا کہ ان کو جماعت اسلامی جیسا پلیٹ فارم مل گیا بچپن سے، ورنہ شاید کوالٹی سے کیلیبر کے حوالے سے اور بھی بڑی شخصیات ہوں لیکن ان کو مناسب پلیٹ فارم نہیں مل سکتا. تو علی گیلانی صاحب کی جو انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ بچپن کے حالات آپ دیکھیں لاہور میں وہ تعلیم کے سلسلے میں کس طرح مجبوری کے عالم میں اس کو چیپٹر کو دیکھیں کہ کس مشکل حالات میں انہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. لیکن جب جماعت کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہو جاتا ہے تو جماعت کا ایک دو قومی نظریے کے اوپر ایک ایمان، یقین اور وجدان، اس کی وجہ سے علی گیلانی ایک عظیم شخصیت بن جاتی ہے. تو باقی کشمیر کے اوپر آتے ہیں تو کشمیر ایک ایسا خطہ ہے کہ جس نے ایسی ایسی شخصیات پیدا کی، لیکن اس کی بدقسمتی سمجھیے یا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لیتا ہے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ آپ ایران کے امام خمینی کو دیکھیں تو ان کی رگوں میں بھی کشمیر کا خون ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں بھی کشمیر کا خون ہے. جواہر لال نہرو بھی کشمیری پنڈت گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی کشمیری خون ہے. پاکستان کے وزیر اعظم 2 دفعہ 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب بھی کشمیری خون. ہمارے صحافیوں میں دیکھیں تو حامد میر صاحب کشمیری خون، سلمان تاثیر صاحب کشمیری، شیخ رشید صاحب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں بھی کشمیری، شیخ رشید صاحب کشمیری، خواجہ سعد رفیع کشمیری. یعنی پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں دیکھا جائے کہ یہ خواجہ آصف صاحب، یہ خواجہ ڈار فیملی ڈار صاحب، یہ سب کشمیری لوگ ہیں. کشمیر میں کسی دور میں تعاون کی کوئی وبا پھیلی تھی اور بہت سارے لوگ مائگریٹ کر کے پنجاب آ گئے، وہ لاہور میں سیٹل ہو گئے. ایک کہاوت بھی ہے کہ کشمیریوں کی نانی ایک ہوتی ہے. ان کا آپس میں انٹر لنک ہوتا ہے اور اس کو بڑا نواز شریف صاحب تو بڑا پریفر کرتے رہے، وہ چن کے ان کے اہم سیٹوں پہ لگاتے رہے. تو لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ اتنے بڑے لیڈر اس سرزمین نے پیدا کیے لیکن خود ابھی تک غلام آزاد نہیں ہو سکی. تو اس کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے، سوچنے والی بات ہے کہ کیوں نہیں آزاد ہو سکی. تو اس کے اوپر کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، کچھ کشمیری قوم کی بھی غلطیاں ہیں اور کچھ جو ہے پوری مسلم امہ کی بھی غلطیاں ہیں. جی مشرف صاحب کے دور میں ابھی یہ تبصرہ فرما رہے تھے کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کوئی کشمیری نہیں بنا، تو مشرف صاحب نے مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا. اور مجھے ایک آدمی نے، سردار صاحب کی پارٹی کے ایک آدمی نے کہا کہ متحدہ مجلس عمل کا اجلاس جاری تھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ سردار عبدالقیوم خان کو کیوں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. تو قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ نورانی صاحب نے اس کو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ایک اچھا کام ہے اگر مشرف صاحب کا تو کسی کشمیری کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین لگاتے ہیں تو ہم اس میں ان کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن مشرف صاحب زندگی کے آخری سانسیں لے رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے کشمیر کے ساتھ کہ 90 سے لے کر 2000 تک ہم لوگوں نے کشمیر کی تحریک کو ایک رخ سے دیکھا کہ ہم مجاہدین خود پلانٹ کرتے رہے، وہاں بیچتے رہے. میرے اپنے ریلیٹیوز میں سے کچھ لوگ جو حزب کے ساتھ تھے، کچھ لشکر کے ساتھ تھے، وہ بیچارے شہید ہو گئے، گمنام خبریں ہیں ان کی. تو لیکن کیا 2000 آتا ہے، ہم 90 ڈگری کے زاویے سے اپنا یو ٹرن لیتے ہیں. ایسا یو ٹرن کہ کل تک کے جو ہمارے ہیرو تھے وہ غدار ٹھہر گئے، سب تنظیموں کو بینڈ کر لیا. آج بھی آپ دیکھیں مظفر آباد میں اگر آپ جائیں تو امبور میں کشمیری مجاہدین کا کیمپ ہے
وہ لوگ جو 90s میں ہم نے اسلامی سربراہی کانفرنس کے جتنے ممالک ہیں وہ IC سے فنڈ لیا تھا کہ کشمیر سے ہم لوگوں نے لوگوں کو پکڑا اور وہ لے کے مظفر آباد ہے کہ ہم آپ کو مجاہد بنائیں گے. یعنی میٹرک اگر کوئی آدمی پاس کرتا سری نگر کے ہائی اسکول سے تو ہمارے خاکی فرشتے اور ہماری مذہبی جماعتیں مل کر جو لوگ پہلے ہمارے وفادار تھے ہمارے ہیرو تھے فوراً ہی وہ غدار ٹھہر گئے اور ہم نے 25,000 کے قریب لوگ ہیں وہ سری نگر سے اور بارہمولہ اور مقبوضہ کشمیر سے پلانٹ کیے جس میں جماعت اسلامی ہر اول دستہ تھی معذرت کے ساتھ لیکن ان کو جو فیسیلیٹ کر رہے تھے وہ ہمارے خاکی فرشتے جو ہیں وہ فیسیلیٹ کر رہے تھے. مجھے ایک آدمی نے خود بتایا آپ اگر انٹرویو کرنا چاہیں تو مظفر آباد امبور کیمپ میں آج بھی جا سکتے ہیں وہ نوجوان موجود ہیں اور بڑا کیلیبر رکھنے والے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم میٹرک وہاں پاس کرتے تھے ہمارے اداروں نے مقبوضہ کشمیر میں جو سرکاری ٹیچر تھے وہ ہائر کیے ہوئے تھے وہ اگر انڈین گورنمنٹ سے 4,000 لیتا تھا تنخواہ تو پاکستان سے اس کو 80,000 تنخواہ جاتی تھی کسی نہ کسی طریقہ کے ساتھ. کہ آپ نے اسکول میں بچوں کو یہ پڑھانا ہے کہ پاکستان جنت ہے پاکستان اسلام کے ایک قلعہ ہے اور پاکستان میں اگر آپ لوگ چلے جاؤ گے تو آپ بہت اچھے رہ جاؤ گے. وہ کہتے ہیں ہم میٹرک کا امتحان دیتے تو اس میں سے 70% لڑکے اس دوران میں ایک خاص پیریڈ تھا تو صبح ہم سری نگر میں ہوتے شام کو ہم بارڈر کراس کرتے اور ہیلی اسپیشل جاتا ہمیں لینے کے لیے اور ہمیں پروٹوکول ایسا ملتا کہ ہم بھی کہتے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کی اولاد میں سے. اور جب مظفر آباد پہنچتے تو اس کے بعد ہمیں ٹریننگ دی جاتی. جب ہم ٹریننگ لیتے تو اس کے بعد ہمیں بھیج دیا جاتا. ہم خوش تھے کہ جو اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں. 10 سال تک وہ لوگ لڑتے رہے. پھر ہمارے اداروں نے ان کو پیمنٹ دی 25,000 اس وقت پیمنٹ ملی کہ آپ آزاد کشمیر سے شادیاں کریں. ان لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئی ان کے بچے بھی ہو گئے. 2000 میں مشرف صاحب انقلاب لے کے آتے ہیں اور راتوں رات ہی کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ تو غلط تھے یہ تو اس طرح کشمیر آزاد ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ بتائیں کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ چھوڑے میں خود 2 آدمی ایک کا نام ریاض ہے ایک کا نام شاہد ہے اس نے مجھے بتایا رو پڑا. اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں یقین جانے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ملک کو غرق کرے. میں نے کہا خدا کے لیے ایسے الفاظ نہ کہو. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں سے میری ماں واسطے دیتی رہی کہ نہ جاؤ لیکن میں نے ماں باپ کی نہیں سنی. میں نے کہا میں کشمیر آزاد کرواؤں گا. یہاں 10 سال تک میں لڑتا رہا. میں نے ٹریننگ لی اور 2000 میں آ کے مجھے بلا کے بٹھایا گیا کہ اگر آپ گئے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن کریں گے. اب آپ بتائیں میں پاکستان میں کیا کروں مجھے پار جانے نہیں دیتے. اگر ادھر میں واپس جاتا ہوں تو وہ وہاں کی فوج 10 سال کا مجھ سے حساب مانگے گی 10 سال تم کہاں تھے ٹارچر سنوں میں جاؤں گا. پاکستان میں میرا ہے کون. میں نے ادھر اگر شادی بھی کی ہے تو میرے ماں باپ تو وہاں پہ ہیں. تو
اس میں کشمیر کی آزادی کہاں رہ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب فنڈ لیے اسلامی دنیا سے تو ایک فرقہ واریت بدقسمتی ہے مسلمانوں کے اندر کہ کویت اور کچھ ملکوں نے فنڈ اس وجہ سے دیے کہ ایک مخصوص فرقے کی جماعت کو وہاں پہ آپ پلانٹ کریں گے. یعنی کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، کشمیری مسلم جو ہے. لیکن ہمارے کچھ عرب ممالک کے لوگوں نے فنڈ اس وجہ سے دیے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم آپ کو پیسہ دیں گے، لیکن وہاں جو جہادی تنظیمیں ہوں گی ان کے سربراہ غیر مقلدین ہوں گے، ہمارے ہوں گے، تب ملے گا. حافظ سعید صاحب کی مثال آپ سب کے سامنے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی بڑی قربانیاں، اور ہم کسی فرقے کو نہیں کرتے. لیکن مقبوضہ کشمیر کے بچوں نے کہا کہ لوکل کمیونٹی ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ جس بندے کے جو نظریات ہوتے ہیں آپ اس کے مطابق ہی اس کو گائیڈ کر سکتے ہو. اب نظریات میں اتنا جب فرق آ گیا تو وہ لوکل لوگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوا. اور پھر جو ہمارے فنڈز تھے اس میں اتنی خرد برد ہوئی. یہ مشرف صاحب کے بھی اپنے الفاظ ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ میں نے دیکھا کہ ہماری مذہبی جماعتیں بھی اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی کشمیر کو دو ہاتھوں سے لوٹا، اسلامی دنیا سے پیسہ لیا. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم تنہا ہو گئے، دبئی والے، سعودیہ والے، تو وہ کہتے ہیں 10 سال ہم نے جو پیسہ دیا اس کا حساب دو کہ آپ نے کشمیر میں کیا لگایا. ابھی ریسنٹلی میں چودھری شجاعت صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، یہ سچ کا سفر ہے شاید، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو مجھے چند دنیا کے اسلامی ممالک میں بھیجا، تو ایک لیبیا کی بات کر رہے تھے. لمبی بات ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ لیبیا کے اس کے اندر قذافی نے مجھے کہا کہ میں نے ایک خط لکھا تھا آپ کے دفتر خارجہ کو اور ہندوستان کے دفتر خارجہ کو، دونوں آپ کے ممالک کو، کہ اگر کشمیر کو ایک الگ ریاست بنا دیا جائے تو پہلے 5 سال کا سارا خرچہ لیبیا کرے گا. اور چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے غصے سے کہا کہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے تو جواب دیا، چلے اپنے جو ان کے مطالبات تھے وہ رکھے لیکن جواب دیا، لیکن پاکستانی دفتر خارجہ نے مجھے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا. یہ ہماری حالت ہے خارجہ پالیسی پہ. پھر آپ کس منہ سے لیبیا کو کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، سعودیہ کو کہیں گے ہماری مدد کرو، انہوں نے بے شمار پیسہ دیا. رہی بات کشمیر کی اپنی، تو میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا جو ہماری ایس ایس جی کے بانی ہیں، ان کی کتاب ہے بمبئی سے جی ایچ کے تک، بڑی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ لیجئے گا. وہ لکھتے ہیں کہ ایوب صاحب نے آپریشن جبرالٹر شروع کرنے سے پہلے مجھے خفیہ طور پہ مقبوضہ کشمیر بھیجا. میں نے واپس آ کے ایوب صاحب کو یہ رپورٹ دی کہ کشمیری اس وقت جو ہے کرنٹ صورتحال چل رہی ہے، ان کو آٹا سستا مل رہا ہے، دال سستی مل رہی ہے، چینی سستی مل رہی ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم آپریشن جبرالٹر شروع کریں، آپ تھوڑا ہوم ورک کر لیں. لیکن بھٹو صاحب نے اپنی نجی محفلوں میں ایوب صاحب کو مارا کہ آپ آپریشن جبرالٹر جلدی شروع کریں، اور بھٹو صاحب نجی محفلوں میں کہتے بھی رہے کہ اگر کامیاب ہو گیا تو میں دنیا کے سامنے کہوں گا کہ یہ میرا کارنامہ تھا، اور اگر ناکام ہو گیا تو یہ ایوب کے گلے میں ہڈی بن جائے گی، اور وہی ہوا. ابو بکر عثمان مٹھا کہتا ہے کہ ساری انٹیلیجنس رپورٹس کو ایک طرف رکھ کر صرف بھٹو کی حمایت پر انہوں نے آپریشن جبرالٹر شروع کر دی. اور ہمیں تاریخ جو پڑھائی جا رہی ہے غلط کی 6 ستمبر کو رات کی تاریکی میں ہندوستان نے حملہ کر دیا، کیا اس سے پہلے ہم نے آپریشن جبرالٹر کر کے کتنی فوج وہاں نہیں داخل کی تھی مقبوضہ کشمیر میں؟ تو یہ کچھ ایسے تلخ حقائق ہیں. پھر شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب صاحب جو بات لکھتے ہیں، آپ صاحب نے پڑھی ہوگی کہ چائنا کے جو سفارتکار ہمارے پاس 1962 میں رات کو آئے، رات کی تاریکی میں، کہ آج رات ہم نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا ہے. اور چائنا کی طرف سے آپ کو یہ میسج ہے، اپنے پریزیڈنٹ کو یہ میسج دیں کہ آپ بھی آج اگر کشمیر لینا ہے تو آپ انڈیا پہ حملہ کر دیں، اس سے اچھا وقت کوئی نہیں. شہاب صاحب کیونکہ خود بھی کشمیری تھے، وہ کہتے ہیں میں راتوں رات بھاگا اور ایوب صاحب کو جا کے جگایا، اور وہ اپنے سلیپنگ سوٹ میں جناب فیلڈ مارشل صاحب آئے تو کہتے ہیں اپنے وہ خاص ہزارے والی لہجے میں کہتے ہیں شعاب کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ کشمیر کے چائنا کے سفارتکار آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب کہ تم سویلین لوگ جنگ کو مذاق سمجھتے ہو، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، میری نیند بھی خراب کی اور اپنی نیند بھی خراب کی ہے. تو شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ آج ایوب صاحب نہیں سو گئے بلکہ کشمیر کی آزادی مزید 100 سال تک سو گئی ہے. کیا اگر بعد میں ہم چائنا سے آج تک مدد لیتے ہیں، چائنا نے ہمارے ساتھ احسان نہیں کیا تھا کہ آپ حملہ کر لو ہم بھی حملہ کر رہے ہیں، درمیان میں کوئی راستہ نہیں کر سکتا تھا. اور آخری بات جو اس کا حل ہے، جس طرح انہوں نے آپ نے ذکر کیا جی ملک صاحب نے، میرے خیال میں دنیا کے جو کرنٹ افیئرز ہیں، حالات ہیں، اس میں مودی نے بھی کہا یونائٹڈ نیشن میں، اور منموہن سنگھ نے بھی کہا کہ 70 سالہ پرانی تحریک جو یونائٹڈ نیشن میں وہ بہت پرانی ہو چکی ہے. آپ کی جو قرارداد ہے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اب جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق کوئی نئی قرارداد لا کر مسئلے کا حل کرنا ہو. آپ پورا کشمیر تو آپ کو دے نہیں سکتے، جس طرح میں کہا ہم غریب ملک ہیں، یا تو ہم ہوں امیر تو پھر تو اور مسئلہ ہے. آپ طریقہ یہ ہے کہ جس طرح پورا برصغیر بھی تو ہمیں نہیں ملا،
यूपी और सीपी में कितने मुसलमान थे, पढ़े लिखे मुसलमान थे, लेकिन वो माइग्रेट करके यहाँ आए। हमने कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे पाकिस्तान बनाया था। अब ये है कि जम्मू की जो आबादी है उसमें गैर मुस्लिम भी, लेकिन जो वैली की आबादी है कश्मीर की आबादी तकरीबन मुसलमान है, सारे मैक्सिमम मुसलमान है। आप ये माइग्रेशन का कोई ऐसा ही एक फार्मूला बना लें कि जम्मू वाले लोग माइग्रेट करके कश्मीर आ जाएं, कश्मीर में जो गैर मुस्लिम पंडित वगैरह रहते हैं वो जम्मू चले जाएं, जम्मू वो रख लें, कश्मीर अगर पाकिस्तान के साथ मिल जाए, और लद्दाख तो वैसे भी चाइना ने तकरीबन ले ही लिया है, वो शायद किसी को भी ना दे, तो इसी तरह हो सकता है। लेकिन इस पे एक ऊपर बड़ी रेजोल्यूशन कश्मीरियों की है। कश्मीरी ये कहते हैं कि आप कौन होते हो तकसीम करने। अब इस टाइम के जो कश्मीरी है, जो नई नस्ल है, वो ज़्यादातर खुद मुख्तार कश्मीर की बात कर रही है। आप आज़ाद कश्मीर में भी अभी रिसेंटली भी मीरपुर से कुछ बंदों को गिरफ्तार किया हो, तो वो कह रहे थे कि हमने अपनी लाशों पे आपको डैम बना के दिया, मंगला डैम। काला बाग डैम तो आप बना नहीं सके, मंगला डैम की ज़मीन कश्मीरियों ने दी। आज भी कश्मीरियों को मंगला डैम की मद में वफाक उनका मकरूज़ है। हम कश्मीर को पेमेंट पूरी नहीं दे रहे, लेकिन कश्मीरी ये कहते हैं कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कश्मीर के अंदर नहीं है, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट में इस टाइम भी टूरिज्म होती है, दुनिया के सियाह वहाँ आते हैं, इन मुश्किल हालात में भी आते हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना सके अभी तक 70 सालों में? रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना सके वहाँ तक। मुजफ्फराबाद पूरे आज़ाद कश्मीर में एक एजुकेटेड यूनिवर्सिटी है, तो कश्मीरियों के साथ हम 70 सालों में ये कर रहे हैं। अगर ऐसा ही करेंगे तो मेरे ख्याल में उनकी जो नई जनरेशन है वो कभी भी, ये नारा तो बड़ा अच्छा है, मेरा भी दिल करता है आली शार बंगश साहब की तरफ कि मैं भी कहता हूँ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और मेरी भी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है। लेकिन अमली तौर पर देखें, वो लोग हमें देख चुके हैं कि इनका अपना ये हाल है, तो कोई पागल ही होगा। हम लड़की भी आके दूसरे घर में नहीं देते जिस घर में रोले हों, तो वो अपनी रियासत का फैसला आपके हाथों करवाएंगे। ये सोचने वाली बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला कश्मीर को जल्द अज जल्द आज़ाद फरमाए। अगर कोई जज्बाती गुफ्तगू होगी तो माज़रत चाहते हैं।